الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ سورہ النحل کی آیت 120 تا 123۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بظاہر وہ ایک فرد ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے، اور خدا کے اس قدر مطیع فرمان تھے کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر وہ صرف اللہ کے ہو کے رہ گئے تھے۔ حنیفہ کی تمثیل سید مودودی نے یہ دی ہے کہ جس طرح کمپاس ہے، اس کی سوئی جو ہے وہ جتنا مرضی آپ اس کو ہلاتے رہیں گھماتے رہیں، وہ ہیر پھر کے سوئی جو ہے وہ اپنے ناف پول ہی کی طرف جاتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی، کتنے بڑے بڑے آندیاں اور طوفان اور آزمائشیں آئیں، لیکن ان کا رخ صرف اللہ ہی کی طرف رہا۔ یہ ہے عظمت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اور اللہ کی نعمتوں پر وہ شکر کرنے والا، شکر گزار آدمی تھا۔ خداوند عالم نے اسے منتخب کیا، جد الانبیاء کا اسے خطاب ملا، دنیا میں اسے بھلائیاں عطا کی اور آخرت میں بھی نیکوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ وما کان من المشرکین، جو کہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے بارے میں دیگر انبیاء پر گزشتہ جمعہ دوسرے نبیوں کا ذکر ہوا، آج صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جد الانبیاء ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کی برتری کس طرح ثابت کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے لیے آگ میں ڈالا گیا
قرآن میں تفصیلی واقعہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یعنی دشمن نے جو آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، وہ الٹا گلزار بن گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی دشمنوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو اپنی رحمت سے بجھا دیا ہے. ادھر بھی آگ کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ادھر بھی آگ کا ذکر ہے، اور یہ آگ ہے جنگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 82 کے قریب ڈائریکٹ انڈائریکٹ جنگیں لڑی، اور دشمن آپ کو ہر وقت ناکام کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلما، جب بھی دشمنوں نے آگ بھڑکائی ہے تو خداوند عالم نے اسے بجھا دیا. کلما ارادوا محاربۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ورتبوا مبادئها ردهم اللہ تعالی وقہرهم بتفرق آرائهم وحل عزائمهم والقاء الرعب فی قلوبهم. جب بھی دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں کا معاملہ بھڑکایا ہے اور اپنے منصوبے سازشیں تیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سازشیں ان کے منہ پہ دے ماری، وہ آپس میں پھٹ گئے، ان کے عزائم خاک میں مل گئے. خداوند عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا رعب دشمنوں کے دلوں پہ بٹھا دیا. فَإِيقَادُ النَّارِ، آگ کا جلانا، کنایۃ عن ارادت الحرب، آگ کا جلانا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے تھے. وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا تَوَعَدَتْ لِلْقِتَالِ جَعَلُوا عَلَامَتَهُمْ إِيقَادُ نَارٍ عَلَى جَبَلٍ. عرب جب جنگ کے لیے تیاری کرتے تھے تو وہ علامت کے طور پر دشمن کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر آگ جلاتے تھے، روشن کرتے تھے کہ اب ہم آپ کے لیے جنگ کرنے کو تیار ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں. وَيُسَمُّونَهَا نَارُ الْحَرْبِ، اور اس کا نام ہی انہوں نے لڑائی کی آگ رکھا ہوا تھا. اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے کہ اطفاء اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یعنی اطفاؤها عبارت عن دفع شرهم، جو بھی شرارت کے چنگاریاں وہ اڑاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فروغ کر دیتا ہے، ان کی شر کو آگے پھیلنے نہیں دیتا، کامیاب نہیں ہونے دیتا. یہود نے خاص طور پہ کلما ارادوا حرب احد غلبوا، یہود نے جب بھی دنیا میں آگ بھڑکائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکامی کا سامنا دکھایا ہے. فَإِنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَالَفُوا حُكْمَ التَّوْرَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُخْتَ نَصَرَ، یہودیوں نے جب تورات کی، اللہ کی کتاب کی مخالفت کی تو بخت نصر کے ذریعے سے ان کو ذلیل و خوار کیا. ثم افسدوا فسلط سبحانہ علیہم فطرس الرومی، جب انہوں نے دوبارہ پھر شرنگیزی کی، فساد برپا کیے تو پطرس رومی کے ذریعے سے ان کو پٹوایا گیا. ثم افسدوا فسلط جل شانہ علیہم المجوس، پھر انہوں نے دنیا میں دنگا فساد کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آتش پرستوں کو ان پہ غلبہ عطا کر دیا. ثم افسدوا فسلط علیہم عز وجل رسولہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے زمانے بھی انہوں نے شرارتیں اور فساد برپا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ان پر غلبہ عطا فرمایا. وفرق جماعہم، ان کی جمعیتیں ٹوٹ گئیں. وَأَذَلَّهُمْ، اور انہیں ذلیل و خوار کیا. فَأَجْلَى بَنِي النَّذِيرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کیا، بنو قینقاع کو جلا وطن کیا. قاتل بنی قریظہ، اور بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا اسے قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ انتہا درجہ کی غداری تک پہنچ گئے تھے. وَآسَرَ أَهْلَ خیبر، اور خیبر کے یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنایا.
وغلب علی فدق، اور فدق کے باغ پر بھی آپ نے غلبہ پایا. ودان لہ اہل واد القرا، اور وادی قرا کے علاقے کے لوگ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے. وضرب علی اہل ذمہ الجزیہ، پھر غیر مسلموں کو پر ٹیکس عائد کر دیا، جزیہ، اور اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست آپ نے قائم کر ڈالی. یہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں پر عطا کیا، جنہوں نے مدینے کو پوری طرح اپنے چنگل میں لیا ہوا تھا. پھر قرآن کہتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں یہ فساد ہی مچانے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں. پوری تاریخ ان کی آپ آج تک دیکھ لیں. یجتہدون فی القید للاسلام و اہلہ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ انہوں نے چال بازیاں کی. وَإِثَارَةَ الشَّرِّ وَالْفِتْنَةِ، شر اور فتنہ و بھڑکانے میں یہ سب قوموں سے آگے نکل گئے. وَالْمَشْيِ بِالنَّمِيمَةِ مَعَ الْاِفْتِرَاءِ، اور جھوٹے پروپیگنڈے کرنا ان کا کام تھا، اور چگلیاں کر کر کے ایک دوسری قوموں کو لڑانا ان کا شیوا تھا. پرانے زمانے میں بھی ان کے یہ کام رہے اور آج بھی یہی کام ہے. صلیبی جنگیں جو 113 سال تک مسلمانوں اور عیسائیوں میں لڑی گئی، وہ ساری پلاننگ یہودیوں کی تھی. کس طرح سے عیسائیوں کو مسلمانوں کے گلے پڑوا دیا اور خود سائڈ پہ بیٹھے تماشا دیکھتے رہے، اور عیسائیوں کو قرض دے دے کر ان کو مقروض کر ڈالا، امریکہ کو بھی اور یورپ کو بھی. پیسہ چونکہ ان کے ہاتھ میں، اکانومی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے انہوں نے. اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ افرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، یعنی شاہ رگ جو یورپ کی ہے وہ یہود کے قبضے میں ہے. اور ان لوگوں نے چگلی، نمیمہ، یعنی شر کے لیے ایک کے پاس جانا، دوسرے کے پاس جانا، تیسرے کے پاس جانا. اور آج اس دور میں بالکل کرنٹ افیئرز کے حالات کو اگر آپ ڈیپلی تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی پلاننگ اب مسلمانوں کے اندر ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کو پوری دنیا میں ان کی جنگ برپا کر دی جائے اور یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں، ان کی قوت اور نام و نشان باقی نہ رہے. بڑی یعنی زبردست قسم کی پلاننگ ان لوگوں کی، دنیا بھر کو یہ ذلیل و خوار کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایک دن پھر ان کا بھی آتا ہے. اور یہ نمیمہ جو چغلی کرتے پھرنا اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسلام نے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی کسی کی چغلی کرتا ہے وہ یوں ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے کاٹ کاٹ کے. چغلی کے بارے میں ایک واقعہ ہے بڑا عبرت خیز کہ باع رجل عبدا وقال للمشتری، ایک آدمی نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا ما فیہ عیب الا النمیمہ، اس میں، اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بس ایک ہی معمولی سا نقص ہے کہ یہ چغل خور ہے. باقی اس میں بڑی خوبیاں، نمازی، پرہیزگار، وفاشار اور اطاعت گزار، ساری خوبیاں اس میں، بس ایک ہی خوبی ہے، برائی ہے، چغل خور ہے. قال رضیت، خریدار کہنے لگا ٹھیک ہے جی، باقی تو چلو میرے کہنا شریف ہے، میں راضی ہوں، میں لیتا ہوں. فاشتراہ، اس کو خرید لیا. فمکث الغلام ایاما ثم قال لزوجۃ مولاه، کچھ دنوں کے بعد یہ غلام اپنے آقا کی بیوی کو کہتا ہے ان سیدی لا یحبک وہو یرید ان یتزوج علیک، اس کی بیوی کو کہتا ہے کہ تیرا خاوند جو ہے اس نے چپ کے دوسری شادی کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور تجھ پر سوکن لانے والا ہے. فَخُذِ الْمُوسَى وَاحْلِقِي مِنْ شَعْرِ قَفَاهُ عِنْدَ نَوْمِهِ شَعْرَاتْ حَتَّى أَسْحَرَهُ عَلَيْهَا فَيُحِبُّكَ. اس کو اب ہیلا بتاتا ہے کہ اس طرح لے کر اپنے خاوند کے سوتے وقت
تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دینا، میں جادو کر دوں گا، کروا دوں گا، اس جادو کے ذریعے سے پھر تجھی سے محبت کرے گا، پھر یہ کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ تو اس کی بیوی کو چال بتائی۔ ثم قال للزوج، پھر خامد کو کہتا ہے اپنے آقا کو، ان امراتک اتخذت خلیلا، کہ تیری بیوی نے کسی اور سے یارانہ خفیہ لگا لیا ہے، وتريد ان تقتلک، اور وہ تجھے اب قتل کرنا چاہتی ہے۔ فتناوم لها حتى تعرف ذلك، تو اس نے بناوٹی نیند وہ سو گیا، دکھانے کے لیے کہ سو گیا ہوں۔ فجاءت المرأة بالموسیٰ، اب وہ عورت اس طرح لے کے گئی، انہا تريد قتلہ، اور فقام الیہا فقتلہ، اب وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، بظاہر سویا ہوا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں اس طرح دیکھا بیوی کے، تو اس نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ مجھے مارنے آئی ہے، قتل کرنے آئی ہے۔ ایک دم کھڑا ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو ہی مار ڈالا۔ فجاء اہل المرأة فقاتلوا الزوج، اب اس کی بیوی کے رشتہ دار آئے، انہوں نے پکڑ کے اس کے خامد کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ فوقع القتال بین القبیلتین، اب دونوں قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہے، قتل پہ قتل ہو رہے ہیں، اور یہ کارنامہ ہے کہ چغل خور کا۔ ایک غلام جو خریدا، جو بڑا پارسا، بظاہر نیک، شریف، نمازی، پرہیزگار، لیکن چغلی کرنا اس کی عادت۔ اس لیے حضرات یہ کام تو یہودیوں کا تھا، یعنی ان آیات میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہودی دنیا کو لڑانے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، یسعون فی الارض فساد برپا کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کارنامے اور حرکتیں کرتے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان بھی انہی کاموں میں پڑ گئے۔ چغلیاں کرنے والے کو اتنا لطف آتا ہے، بڑے مزے لے لے کے چغلیاں کرتا ہے، اور سننے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ اور یہ سارا قرآن میں شیطان نے یہ کہا تھا کہ لَأُزَيِّنَنَّهُمْ، میں برائیاں ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، اس میں اٹریکشن ہوگی، لذت ہوگی۔ تو مسلمان دیکھیے اب شیطان کے جال میں آئے ہوئے، بجائے اس کے کہ کوئی آدمی کسی کی غیر حاضری میں اس کی کوئی تعریف کرے، اس کی برائیاں کریں گے۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے، وہ ایک اٹھ گیا ہے، دونوں پھر اب اس کے خلاف بات شروع کر دیں گے۔ یہ کام چھوڑ دیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ بہت زیادہ قابل مذمت چغلی کا کام ہے، اور قرآن نے تو اس کو یہاں تک کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھے جو مناظر دکھائے گئے ہیں جہنم کے، تو ایسے لوگ بھی دکھائے گئے جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے چھیل رہے ہیں، اور قصور ان کا یہی تھا کہ دنیا میں وہ چغلی کیا کرتے تھے۔ اپنی زبان کی حفاظت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خطاب کر کے فرمایا تھا، زبان پکڑ کے کہ کف علیک ھذا، اس کو اپنے اوپر بند رکھنا، اس زبان کو نہ کھولنا۔ اگر زبان کھولو تو خیر کے لیے، بھلائی کے لیے۔ آخر انسان کا نقصان کیا ہے کہ زبان سے کسی کی بھلائی، کسی کی اچھائی ذکر کر دیں، اور اس میں فائدہ کیا ہے کہ آپ کسی کی برائی کریں گے؟ کتنے پیسے ملتے ہیں آپ، سوائے اس کے کہ آپ کے گناہوں میں اضافہ اور اس کی نیکیوں میں اضافہ، جس کی چغلی کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ذکر ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ خداوند عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت مختلف انداز میں قرآن میں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یہ فضیلت ان کی کہ کعبے کو بنایا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس کو آپ پسند کر چکے ہیں۔
آپ کے دل میں تمنا ہے کعبہ ہونا چاہیے تھا قبلہ، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی اس یعنی خواہش کو پورا کر ڈالا جو دل میں اٹھ رہی تھی، زبان سے نہیں ذکر کیا، دل سے اٹھ رہی تھی، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ قرآن یہ ذکر کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا کہ بت خانے میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا 360 بت حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے، سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ پھوڑ دیا، چھڑی لگاتے تھے اور وہ گرتے جاتے تھے، اور ساتھ قرآن کی آیت پڑھتے جاتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل چلا گیا ہے، باطل کو جانا ہی ہے۔ اور اس دن سے لے کر آج تک اور اللہ کے فضل سے قیامت تک حرم کعبہ کے اندر کوئی بت نہیں پوجا گیا، نہ پوجا جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آج کے بعد شیطان اس سرزمین میں غیر اللہ کی بندگی سے مایوس ہو گیا ہے، اب نہیں یہاں خدا کے علاوہ کسی کی بندگی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اعلان کر دو حج کا، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرائط نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو یہ تھا کہ ہر ایک کو حکم دے دیا گیا، طاقت رکھے یا نہ رکھے، یہاں یہ ہے کہ جو طاقت رکھے استطاع الیہ سبیلا، زاد اور راحلہ، زاد سفر اور سواری کا جس کے پاس انتظام ہے اس کو حج کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہترین نمونہ تھا، اور ادھر پیارے پیغمبر کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور بردبار اور حوصلے والے تھے۔ اور ہمارے پیغمبر کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے حامل ہیں۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے دوڑ جاتے، یہ کبھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے بھی واسطہ پالا پڑا، اس کا ذکر قرآن کرتا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا دلائل دیے جا رہے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کفار مکہ بوسیدہ ہڈیوں کو انگلیوں میں مسلتے ہوئے آتے تھے، ریزہ ریزہ کرتے ہوئے کہ اس کو اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی طرح پیدا کر لے گا جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو مشکل نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلائل قرآن میں دعوت کے ہیں وہ بے شمار، آثار کائنات تمہارے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، شمس و قمر کو دیکھو، یہ سب دلائل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کہ وہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور وہی مدبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں بہترین کارنامے انجام دیے
شاعروں نے بھی اپنے اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کیے. کسی نے کہا ہے آسی خاتی بیوہ بے کس طفل یتیم و مسکین بے بس زخم جگر پر سب کے مرہم. زخم جگر پر سب کے مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عاصی ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، بیوہ ہے، بے کس ہے، یتیم بچہ ہے، مسکین ہے. عاصی خاتی بیوہ بے کس طفل یتیم و مسکین بے بس زخم جگر پر سب کے مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے جس کی خاک قدم پر تخت فریدوں بخت سکندر سطوت کسرا شان کیجم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے خاک پا پر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں اور بادشاہوں کے تخت نچھاور کیے جاتے ہیں. دھکے کھا کر دور دور سن کر اب تو آؤ ان کے در پر. تھوڑے دھکے کھا لیے، کبھی کسی کے پیچھے چل کے دیکھا، کبھی کسی کے پیچھے چل کے دیکھا، کہیں سے خیرات نہیں پڑی، کہیں سے سرخروئی حاصل نہیں ہوئی، ذلت ہی ذلت. دھکے کھا کر دور دور سن کر کفر دور دور کر رہا ہے، پھر بھی ہم ان کے تلوے جوتوں کے چاٹ رہے ہیں. دھکے کھا کر دور دور سن کر اب تو آؤ ان کے در پر. آپ ہیں شافع، عاصی ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہماری تو سفارش کرنے والے ہیں قیامت کے دن خدا کے ہاں، اور ہم انہی سے منہ موڑ کے غیروں سے تمنا رکھتے ہیں. وہ جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے امیدیں کہ یہ میری دنیا سنوارے گا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کافری پھر کسے کہتے ہیں؟ مسلمانہ روادارند کافر ماجرائی ہے. ہر طرح کا کفر کا کام کرنا مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا لیا. تہذیب و تمدن بدل ڈالا، عقائد و افکار بدل ڈالے، اپنی کیفیت ہی بدل گئی. نہ تیتر نہ بٹیر، درمیان میں رہ گئے. اس لیے حضرات محترم، ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی یقین مانیے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے، ان کی محبت میں، ان کی اطاعت میں. انہیں چھوڑ کر ہمیں کہیں بھی خیرات نہیں پڑے گی. ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنے گی، جو آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہمیں وہ اپنا اور اپنے پیارے پیغمبر کا وفادار بنا دے. ہماری جو وفاداریاں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، سب کو سمیٹ کے صرف ہمیں حنیفم مسلمہ یکسو مسلمان بنا لے. صرف ہم خدا ہی کی طرف رخ کرنے والے ہوں اور کسی طرف رخ کرنے والے نہ ہوں. اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فیا معاشر المسلمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام. اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر صحابت والتابعین وعلی عبادک الصالحین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.
اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر